تو اولیو ماؤنٹ کوہ زیتون پر عین بیت المقدس کے سامنے وہ یہ چاہتے ہیں کہ 10 اپریل یا 22 سے 30 کے درمیان میں وہ باقاعدہ ان کاؤس کو ذبح کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا خون بیت المقدس کی طرف 7 مرتبہ چھڑکا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس گائے کا چمڑا، اس کا گوبر، اس کا خون، اس کا پورا گوشت پوست سب کچھ جلا کر راکھ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس راکھ کو پانی میں گھولنے کے بعد اپنے جسموں پر ملا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بعض ربائز کو ٹرین کیا ہے جو اس دن یہ پوری رسم وغیرہ ادا کریں گے. یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں، آپ آج کل کافی ساری چیزیں لائیو ٹیلی کاسٹ کی ہوتی ہیں، یہ وہ خاموشی سے کر لیں گے یا اس کی کوئی کھپ شپ بھی ڈالیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو انہوں نے تو یہ بات علل اعلان کی ہے، یہ TRT میں آ چکا ہے، یہ امریکن نیوز چینلز میں آ چکا ہے، اور حماس کے رہنما نے بھی باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اگر یہ ریڈ کاؤز ٹیکساس سے باقاعدہ اسرائیل میں گمنام علاقے میں لا کر وہاں ان کی بریڈنگ کی جا رہی ہے، تو یہ ابو عبیدہ نے اعلان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بیت المقدس میں یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ من ذالک یہ ٹیمپل ماؤنٹ کے سامنے یہ رسم ادا کر لیں گے تو یہودی ربائز پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک وہ ہولی آف ہولیز میں داخل نہیں ہو سکتے ناپاک ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ایسے جسٹ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا دھیان کسی اور طرف بٹا رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے ہٹا رہے ہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی ہسٹوریکلی یہی بات پروون ہے کہ جوز کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے، وہ دا پرومسڈ لینڈ میں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اسے 47 67 سے جوڑیں تو یہی ہے کہ نہیں، تھوڑا سا ہے، تھوڑا اور کرتے کرتے. آپ دیکھیے کہ جینیسس 15 چیپٹر 18 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا حصہ ہونے چاہیے، اور وہ خیبر کی جو یہودیوں کی بستیاں تھیں وہ مدینہ طیبہ کے اس حصے تک اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اب وہ پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ موقع ہوگا جب وہ آغاز کریں گے، اللہ نہ کرے، مسجد اقصیٰ کے انہدام کا. اللہ اکبر. کیونکہ اسی جگہ پہ یہ ہیکل سلیمانی اور اسی لیے بین الاقوامی خبروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایک ریڈ کاؤ آرمیگیڈن کی طرف پوری دنیا کو دھکیل سکتی ہے؟ کیا اس سے ورلڈ وار ہو سکتی ہے؟ یعنی بظاہر یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیری پوٹر کی کہانی نہیں ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ جوئش ربائز کو سنیں. پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات کی تلاوت کروائی، تو میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں 2 طرح کی کاؤس کا ذکر ہے جو ریلیٹڈ ٹو جوز ہے. دیکھیے، ایک عجل یا بچڑا وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ریڈ سی کو کراس کر کے فرعون غرق ہو جاتا ہے تو وہ مدائن صالح میں آ کر آباد ہوتے ہیں. تو اس وقت سامری نے کیا یہ کہ تمام تر یہودیوں کے سونے کے زیورات لیے اور اس نے اس کے بعد اس کا ایک بچڑا بنایا اور یہودیوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا. اور یہ اسی وقت ہے جب وہ 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور الواح عطا فرمائی. تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سزا کا نفاذ کیا اور اس گولڈن کاؤ کو جلا دیا گیا. جوڈائزم میں بھی یہ گولڈن کاؤ کا تذکرہ موجود ہے. جب ان کے دلوں میں گائیں کی محبت جگہ پکڑ گئی، قرآن خود کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ کہ اس عجل کی محبت، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. تو جب ایک قتل کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. پھر ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پھر بہت سارے سوالات کھڑے کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ جوان ہوگی، بوڑھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات طے کر دی گئی کہ اگر یہودیوں کو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو برنٹ آفرنگ، جانور کو جلائے جانے کے ساتھ انہیں یہ رسم ادا کرنا پڑے گی تاکہ جب گائے کو ذبح کریں گے تو یہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جوز اپنی کتاب پر کتنا یقین رکھتے ہیں. اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی جوئش ایسکٹالوجی اور علامات قیامت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور اپنی پوری ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی کو وہ پلان کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جوز کے ساتھ ایک بڑا عالمی مارکہ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر جب ہم جوز کہتے ہیں تو صرف عام یہودی مراد نہیں ہوتے، خاص طور پر جو صہیونی زائنسٹ جوز ہیں، ہنود جسے آپ کہیں، جو اشک نازی جوز ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں تعلیم یہ ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کا بدترین دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ ہنود ہیں،
مشرکین ہیں یا یہودی ہیں. آج آپ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں, جس انداز سے وہ تسلسل کے ساتھ اس شیطانی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں. غزہ میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 12 لاکھ افراد تقریباً شہید ہو چکے ہیں. یروشلم کے اندر ویسٹ بینک میں جوئش سیٹلرز مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور اب بات مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان واقعتاً, جو آپ نے لفظ استعمال کیا, وہ بے غیرت ہو چکے ہیں. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہاں ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے, تھریش ہولڈ دیکھ کے کرتے ہیں کہ اچھا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے, اور وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں اس کے مطابق. کوئی ری ایکشن نہیں, جیسے یہودی آباد کار وہی کشمیر میں بھی ہمیں ایگزیکٹلی وہی کشمیر میں ہو رہا ہے, کے واپسی پہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے. نور بھائی, میں ایک چیز ایڈ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خیبر فتح نہیں کیا نا, تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جوز اور ہنود کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ آپ معاہدوں کے اندر ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. لیکن ایک آخری مارکہ یہود کے ساتھ ضرور ہونے جا رہا ہے. حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود, ایک آخری جنگ یہود کے ساتھ ضرور ہوگی. اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اگر ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے, ہم دین کی پر جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے مطابق ہمیں کبھی بھی دنیا میں غلبہ نصیب نہیں ہوگا.